السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد ثاقب ستار ہے اور خوش آمدید میرے چینل دا سٹوری ٹیلر میں، جس کا ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے ہی آغاز کیا میں نے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آئے گا اور لازمی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کتاب حکایت رومی ہے۔ حکایت رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ کرونا کا تھرڈ فیز شروع ہوا تو دوبارہ سے وہی لاک ڈاؤن اور وہی چیزیں جو ہیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ گڈ ریڈرز ہوتے ہیں، کچھ گڈ لسنرز ہوتے ہیں، تو میرے اس آئیڈیا میں میرے مائنڈ کے مطابق دونوں ہی چیزیں مل جاتی ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں مولانا رومی کی ابدی زندگی سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک محمد ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جلال الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت دوام پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت محمد بہاؤالدین کا شمار بھی نابغہ روزگار علماء میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کی عمر میں پہنچے تو شاہ روم علاء الدین کیقباد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روم آنے کی دعوت دی، اور آپ شاہ روم کی دعوت پر روم چلے گئے اور روم کے شہر کونیا میں مقیم ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 18 برس کی عمر میں سمرقند کی ایک رئیس کی صاحبزادی گوہر خاتون سے ہوئی، اور ان سے 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کونیا میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگی اور فیضیاب ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرتے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا، اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو نقل کرتے اور انہیں ان لوگوں تک پہنچاتے جو وہاں موجود نہ ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا علمی کارنامہ مثنوی روم ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار واقعات اور حکایات کو شعری انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قلبی کیفیت بدل گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ راہ عشق کے شاہ سوار بن گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 672 ہجری کو وصال فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کونیا میں ہی مدفون کیا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک اور تربت مقام ہے۔ ہم ساتھ ساتھ ٹاپکس جو ہیں وہ کور کرتے چلیں گے۔ اگر کوئی ایسا ٹاپک جو چھوٹا ہوا تو ہم فوراً ہی نیکسٹ ٹاپک پہ شفٹ ہو جائیں گے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو بڑے ٹاپک ہوں گے وہ ہم ایک ہی ٹاپک، اگر کوئی بڑا ٹاپک ہے تو اس کو ایک ہی انداز میں ختم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی پہلے ٹاپک سے۔ قضا ابر ہے جو سورج کو چھپا لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم السماء عطا فرمایا، اور علم السماء کی ہر رگ میں بے شمار علوم پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کا اسم اور اس کی حقیقت سے آگاہی حاصل تھی۔ انہوں نے جس شے کو جو نام دیا وہ اس شے سے منسوب ہو گیا، اور اس کو بدلا نہیں جا سکا۔ انہوں نے جسے چست کہا وہ سست نہ ہوا، اور جو ازل سے مومن ہے اس سے آپ علیہ السلام نے پہچان لیا، اور جو اصل سے کافر و مشرک ہے اسے بھی آپ علیہ السلام نے پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو آخرت پر نگاہ رکھے وہ مومن کہا، اور جو دنیاوی اشیاء پر نگاہ رکھے وہ کافر اور مشرک ہے۔ انسانوں کے نزدیک کسی بھی شے کا نام اس کے ظاہر پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے اسی شے کا نام اس کے باطن پر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کا عصا لکڑی کا تھا، اور وہی عصا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسدحہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اس فانی دنیا میں بت پرست تھا، مگر ان کا باطن آخرت کے اعتبار سے مومن تھا۔ ہم جسے
قطرہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے وہ ایک انسان کی صورت ہے، اور عدم میں ایک صورت ہی تھی جو حقیقی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نام وہی قرار پایا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا انجام قرار پایا۔ انسان کا نام اس کے انجام پر موقوف ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں موقوف نہیں جو عارضی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی چشم پاک اس نور کا مشاہدہ کیا، اور پھر ہر شے کی حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ ملائکہ نے جب انوار الہی کی تجلیات کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پایا تو وہ سربسجود ہو گئے اور ان کی اطاعت کے لیے راضی ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن آدم علیہ السلام کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ ابو البشر ہیں، اور ان کی تعریف اور ذکر میں اگر بروز محشر تک بھی کرتا رہوں تو میری زبان عاجز ہوگی، اور میں ان کی شایان شان تعریف اور ذکر نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کو ہر شے کا علم تھا، مگر جب قضا آئی تو ایک ممانعت کو سمجھ نہ سکے، اور وہ ممانعت حرام کی وجہ سے تھی یا پھر کسی تعویل کی وجہ سے تھی، مگر مقصود انہیں وہم میں مبتلا کرنا تھا۔ جب تعویل قلب پر حاوی ہوا تو ممانعت جاتی رہی، اور طبیعت میں حیرانگی نے انہیں گہیوں کی جانب بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ باغبان کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا اور وہ کانٹا نکالنے میں مصروف تھا۔ چور نے اسی لمحے غنیمت جانا اور وہ سامان لے کر چلتا بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب حیرانگی سے نجات ملی تو ان کا سامان بھی راستے کا چور لے کر جا چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے الہی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پھر ایک سرد آہ بھری۔ اس کے بعد اندھیرا چھا گیا اور راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ قضا ابر ہے جو سورج کو چھپا لیتا ہے، قضا آتی ہے تو شیر اور اژدہے بھی چوہے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ ہدہد بولا، میں اکیلا قضا کے راستے سے بے خبر نہیں، اور جب قضا آتی ہے تو میری نگاہیں پھر دانے کو تو دیکھ لیتی ہیں مگر شکاری کے جال کو نہیں دیکھ پاتی۔ وہ لوگ باعث مبارکباد ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، زور چھوڑ کر زاری اختیار کرتے ہیں۔ جب قضا تمہیں ڈھانپ لے گی تو پھر یہی قضا ہوگی جو تمہاری دستگیر فرمائے گی۔ اگر قضا 100 مرتبہ بھی تمہیں مارنا چاہے تو پھر یہی قضا تمہارا علاج بھی کرے گی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مصائب کا نازل ہونا ہمارے لیے عین رحمت ہے، اور مصائب کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہوں، اور اگر ہم بیدار ہوں گے تو ہمارے لیے امن ہوگا، اور غفلت کی زندگی میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نصیحت: اس حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام قضا آنے پر ممنوع شجر سے پھل کھا بیٹھے اور پھر قضا کی بدولت ہی انہیں معافی ملی، اسی طرح انسان کی بھی قضا کے آگے اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جانب مصائب کا نزول اس لیے کیا تھا کہ انسان اس کی یاد سے اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہو اور صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے بندگی کا حق ادا کر سکے۔